نماز پڑھتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو نماز کیسے پڑھیں؟ آج میں آپ کو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ناظرین، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، یعنی بدن کا، اس جگہ کا جہاں پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ناپاک رہے گی تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ طہارت ہوگی تبھی نماز پڑھنا ہے، طہارت نہیں ہوگی تو نماز پڑھنا حرام ہے۔ اب جو مسئلہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آگے کی جو میں باتیں بتانے والا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ نماز میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو ٹوٹا کہاں پر؟ رکوع میں ٹوٹا، قیام میں ٹوٹا، سجدے میں ٹوٹا، یا تشہد میں، یعنی جب ہم اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، کہاں پہ وضو ٹوٹا؟ کیونکہ جہاں پہ وضو ٹوٹے گا اسی کے مطابق شریعت اس حساب سے اپنے احکام لگائے گی۔ دیکھیے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے مسائل الگ ہوں گے۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے مسائل الگ ہوں گے۔ پہلے میں آپ کو، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے وہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اب کتنی رکعت کی پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، مثال کے طور پہ آپ اتحیات پڑھنے بیٹھے اور اسی درمیان آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا، کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ سلام پھیرے بغیر اٹھ جاؤ گے، سیدھا جا کے آپ وضو کرو گے، وضو بنا کے آ کے سیدھا، مطلب آپ کھڑے ہو گئے، اب سیدھا جا کے اتحیات میں بیٹھ جاؤ گے اور پھر سے اتحیات پڑھنا شروع کر دو گے۔ یہ پورے درمیان میں اگر آپ نے کسی سے بھی بات کر لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں نہیں بات کرنا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی آپ نماز ہی میں ہو، اگرچہ آپ کا وضو ٹوٹا مگر آپ نماز کے اندر ہی ہو، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ ٹھیک، اب مثال کے طور پہ آپ کا رکوع میں ٹوٹ گیا، سجدے میں ٹوٹ گیا، تو بھی کیا کرنا ہے؟ رکوع میں ٹوٹا تو آپ کھڑے ہو جائیے چپ چاپ وضو بنا کے آئیے، پھر سیدھا اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے گئے، تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر قیام میں ٹوٹ گیا، آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، کوئی سورت پڑھ رہے تھے، وہاں پہ وضو ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہاں وضو ٹوٹ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ چھوڑ دیں گے، ایسے ہاتھ باندھتے نا، ایسے کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، جائیں گے وضو بنا کے آئیں گے، پھر سے ہاتھ اللہ اکبر بول کے باندھیں گے اور پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ٹھیک، تو یہ تو وہ ہو گیا کہ آپ کو جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور وضو ٹوٹ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ تو اب کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک، اب اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جمعہ میں نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تب تو بہت زیادہ لمبی صفیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اگر ایک آدھ کسی وقت کی نماز ہے تو وہاں پہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ مسجدوں میں کافی کم لوگ ہوتے ہیں، ایک صف، دو صف، اور کافی مسجدوں میں بہت زیادہ صفیں، کچھ مسجدوں میں کافی صفیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، وہاں پر ایک یا دو صف ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ صف سے نکلیے، وضو بنا کے آئیے، اور پھر یہ نہیں کہ آپ پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ صفیں ہیں تو اب آپ پوری صفوں کو تو چیرتے ہوئے آگے نہیں جائیں گے نا، کیونکہ کتنوں کی نماز میں خلل واقع ہوگا پھر تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے دیوار کہاں ہے، ادھر دیوار ہے، ادھر قریب کون سی ہے، مثال طور پہ ادھر والی دیوار قریب ہے تو آپ نمازیوں کے آگے سے جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا، وہ نہیں، آپ آگے جائیں گے، جا کے تیمم کریں۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو جس جگہ کھڑے ہو وہیں پہ تیمم کرو۔ تیمم کیسے کرنا ہے اگر آپ بولو گے تو بہت سارے، مطلب کافی تفصیل کے ساتھ بلکہ پریکٹیکل کے ساتھ بتا دوں گا کہ تیمم کیسے کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جہاں کھڑے ہو وہیں ایک کام کرو، وہیں پہ آپ تیمم کر لو اور پھر سے نماز میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ایک چیز آپ نے سنا، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی جب ہمارا وضو ٹوٹا تو اب جب ہمارا وضو ٹوٹا تو ہم اتنی دیر تیمم کریں گے، تو امام صاحب تو نہیں رکیں گے نا، وہ تو اپنی نماز پڑھا رہے ہیں، تو جو چیزیں چھوٹ گئی ہماری اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ قیام میں تھے، ٹھیک، اور وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کیا کرنے لگے؟ تیمم آپ نے جلدی تیمم کیا، تب تک امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو کیا کریں گے؟ آپ جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ بولنا نہیں ہے، بس سیدھا نیت باندھ لینا ہے،
اللہ اکبر بول کے سجدے میں رکوع میں چلے آئیں گے۔ اگر امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو آپ کیا کریں گے؟ جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے تیمم بنا کے، اللہ اکبر بول کے رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد سیدھا سجدے میں۔ جلدی سے آپ امام صاحب کے پیچھے پہنچ جائیں، جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں جلدی سے آپ وہاں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ پھر بھی ابھی بھی کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھئے، میں انشاءاللہ آپ کا جواب دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔